میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے اور آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ وائب ٹیلی ویژن کا جو نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ فون کر کے مجھ سے یا میرے مہمان سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں۔ ناظرین، آج جو موضوع ہم نے چنا ہے اس پہ ہم نے 2 پروگرامز کرنے کا ہمارا پلان تھا۔ پچھلے ہفتے آپ نے اس کی پہلی کڑی دیکھی اور آج دوسری ہے۔ جو موضوع ہے وہ اتنا اہم ہے کہ ہم نے 2 پروگرامز اس پہ کرنا مناسب سمجھا، اس لیے کہ یہ ایک وہ بیماری ہے جس سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ ہر وہ شخص جو 50 سال کی عمر سے زیادہ ہے، اگر اس کا رسک نکالا جائے اس بیماری کے لیے تو 1 in 3 ہے، یعنی 50 سال سے زیادہ عمر کے اس دنیا میں ہر تیسرے آدمی کو یہ بیماری ہے۔ اور جس بیماری کا میں نام لے رہا ہوں وہ بیماری بلڈ پریشر کی بیماری، یعنی جسے ہم میڈیکل ٹرمز میں ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، وہ بیماری ہے۔ اس پہ آج گفتگو کرنے کے لیے جس ماہر کو میں نے دعوت دی ہے وہ کراچی کے ایک مایہ ناز کارڈیولوجسٹ یعنی دل کے امراض اور بلڈ پریشر کے امراض کے ماہر ہیں ڈاکٹر فیصل احمد۔ ڈاکٹر فیصل لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے اور طبہ ہاسپٹل سے وابستہ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے پچھلے ہفتے کافی کچھ بات ہوئی تھی ہائپر ٹینشن پہ۔ کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے کی دوبارہ دہرا لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ چیزیں جو انکہی رہ گئی تھیں پچھلی دفعہ اس پہ آپ کو زحمت دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ دوبارہ آپ کا پروگرام پہ آنے کا۔ اور جو لاسٹ ٹائم آپ نے ہمیں بتایا تھا، اگر مختصراً ناظرین کو پھر دہرا دیں کہ ایک یہ سائلنٹ کلر ہے، ایک وہ بیماری ہے جو جسم کے اندر ایک شکل اختیار کر رہی ہوتی ہے، مریض کو اکثر احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اسے یہ بیماری ہے جب تک کہ اس کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ خراب ہونا شروع نہ ہو جائے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں جو اس بلڈ پریشر کی بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، گردے متاثر ہوتے ہیں، دل متاثر ہوتا ہے، خون کی شریانیں متاثر ہوتی ہیں، جو بینائی کا جو پردہ ہوتا ہے ریٹنا وہ متاثر ہوتا ہے، اور بہت دیگر اعضاء بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کے لیے مختصراً ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں کہ اگر ایک یہ سائلنٹ کلر ہے یعنی اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کو خاص طور پہ فکر کرنی چاہیے کہ ان کو بلڈ پریشر ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور اگر کہ علامات بیماری کے مطلب کافی ایڈوانس مراحل میں آتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس قسم کے چیک اپس ہونے چاہیے؟ تو ذرا مختصراً اگر اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ پھر ہم دوسرے پہلوؤں پہ آگے چلیں۔ کوشش کروں گا کہ بہت مختصر سے اس کو دریا کو ایک کوزے میں بند کیا جائے۔ سب سے زیادہ جو بیماری پریولنٹ ہے دنیا بھر میں، جو سب سے زیادہ اموات کرتی ہے وہ ہے ہارٹ ڈیزیز۔ اس کے 5 بڑے رسک فیکٹر ہیں، شوگر ہے، فیملی ہسٹری ہے، کولیسٹرول ہے، تمباکو کسی صورت میں بھی کھایا جائے یا سگریٹ پیا جائے وہ ہے، اور ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ ایک ماڈیفائبل رسک فیکٹر ہے۔ کسی کو اگر ہائی بلڈ پریشر ہے اور وہ مناسب صورت میں کنٹرول ہو جائے تو یہ رسک ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ ہر تیسرے شخص کو جو 50 سال سے زیادہ ہے اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، تو اس سے یہ پروو ہو جاتی ہے چیز کہ سب سے عام بیماری جو کامن کولڈ ہے اس سے بھی زیادہ عام بیماری ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اب دیکھیں یہ بڑی آپ نے اہم بات کی کہ جو عام نزلہ کھانسی زکام ہوتا ہے اس سے زیادہ عام بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا پیٹ زیادہ خراب ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ سب سے عام بیماری ہے، اور اب یہ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ اس کی علامات نہیں ہوتی۔ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا تو چکر آنے شروع ہو جائیں گے یا سر میں درد ہوگی یا کچھ اور ہوگا۔ یہ سائلنٹ کلر ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری ہے ہارٹ پرابلمز کی، یا اسپیشلی جن کو فیملی ہسٹری ہے ہائی بلڈ پریشر کی، یا ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ سٹریسفل جابز میں ایسے پائلٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سیاستدان میں کہنا چاہوں گا لیکن اب پتہ نہیں کتنی سٹریس میں ہوتے ہیں۔ ان کو تو کوئی پریشر نہیں ہوتا، ان کی تو بڑی سکون کی زندگی ہے سیاستدانوں کی، تو چلے ان کو نکال دیتے ہیں۔ تو جو بھی ہائی پریشر جابز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنا
چیک اپ کروا لیا کریں تاکہ پتہ لگ جائے. جب آپ نے فرمایا کہ وقت دو چیزیں, مطلب ایک تو یہ ہے کہ چیک اپ کب سے کرانا شروع کریں, کس عمر سے, اس لیے کہ جیسے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ یہ بیماری کم عمری میں بھی ہو سکتی ہے, حالانکہ کم عمری میں عام نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے. تو کس عمر سے اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا شروع کریں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کہا وقتاً فوقتاً تو مطلب کتنے وقفے سے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, کالر لائن پہ ہیں, ان کا سوال لے لیتا ہوں. جی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے رنگ کر رہی ہوں, میرا نام لبنہ نواز ہے. جی آپ فرمائیے, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری ایج ہے وہ 22 ایئرز ہے, اور میرا بی پی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, بہت زیادہ. کے ناک سے سم ٹائم مجھے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور پھر مطلب کنٹرول نہیں ہوتا. ایون کہ میں کیپوٹین اور اس طرح ٹیبلٹ بھی یوز کرتی ہوں تو اس کے باوجود بھی میرا بی پی کنٹرول نہیں ہوتا. اور کتنا رہتا ہے آپ کا بلڈ پریشر؟ میرا بی پی جو ہے وہ نارمل عام دنوں میں بھی جو ہے 280 190 اس طرح رہتا ہے. اور نیچے والا ڈائسٹولک 190 نیچے والا رہتا ہے. ہاں جی, اور اوپر والا 280. اور کوئی فیملی ہسٹری ہے, مطلب خاندان میں کسی اور کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے؟ نہیں, مجھے ہی ہے, اور یہ بہت زیادہ, اور اس سے جو ہے نا, ایک تو میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں صحیح طرح نہ تو اپنا پڑھ سکتی ہوں نہ کچھ. اور کب سے یہ کیفیت ہے آپ کو؟ مجھے یہ لاسٹ 2 ایئر سے ہے, اور میں نے بڑی ٹیبلٹس وغیرہ بھی کھائی ہیں, وہ چیک اپ بھی کروائے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر فیصل سے مشورہ لیتے ہیں. ڈاکٹر فیصل, جی مس نواز, یہ ویری انٹرسٹنگ. مس نواز نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر 280 اور 190 رہتا ہے. یہ ایکسیپشنلی ہائی بلڈ پریشر ہے, ڈینجرسلی ہائی بلڈ پریشر. اب انہوں نے عمر اپنی 22 سال بتائی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ 20 سال کی عمر سے ان کو شروع ہوا ہے. تو پچھلے ہفتے جیسے بات ہو رہی تھی سیکنڈری ہائپر ٹینشن, کہ ہائی بلڈ پریشر ہے لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے, کوئی ہارمون کی زیادتی ہے, یا گردوں کو جو شریانیں سپلائی کر رہی ہیں وہ سکڑ گئی ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروائیں. ہارمون لیولز ہوتے ہیں کچھ خاص, رینل آرٹری ڈاپلر یا رینل اینجیوگرافی کرائیں کہ رینل آرٹری سٹینوسس تو نہیں ہے, کیونکہ ان میں ہو سکتا ہے کوئی ہائی بلڈ پریشر کا ایسا کاز ہو جس کا مکمل طور پہ علاج ہو سکے. یہ اپنے شہر میں جو بھی اچھا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, جو بھی اچھا اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ ہے, اس کو جا کے دکھائیے, کیونکہ یہ 280 اور 190 جو ہے یہ بہت ہی ڈینجرسلی ہائی بلڈ پریشر ہے. اور ڈاکٹر صاحب, مطلب اگر اسینشل ہائپرٹینشن ہو بھی تو مطلب انیشیلی اسینشل ہائپرٹینشن میں اتنا بلڈ پریشر ہائی ہوگا بھی نہیں, مطلب اٹس انیوزول ہو سکتا ہے. اٹس انیوزول لیکن ہو سکتا ہے, اور اس عمر میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس عمر میں زیادہ کامن یہ ہے کہ کوئی سیکنڈری کوئی اور کاز ہے جس کی وجہ سے. ناظرین ان کی وضاحت کے لیے, لبنہ نواز کے لیے ذرا بتائیں کہ مطلب سیکنڈری کاز سے متاثر یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک فرمایا کہ اگر گردے کی شریانیں جو ہے رینل آرٹری سٹینوسس اگر ہے تو اس کی وجہ سے رینل ہائپرٹینشن یعنی گردے کی بیماری کی وجہ سے. دوسرا میرے خیال سے جس طرف آپ توجہ دے رہے ہیں کہ فیوکروموسائٹوما ہے, پالیسسٹک اووریز ہے. جی, تو اگر مطلب اور اعضاء خراب ہیں جو کہ مخصوص ہارمونات جسم میں پیدا کرے, اور ان ہارمونات کے اثر کے نتیجے میں ان کا بلڈ پریشر شوٹ اپ کر جائے, تو اگر ان ہارمونات کے پروڈکشن کو کم کر دیا جائے تو اس بلڈ پریشر کو کنٹرول پہ لایا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے بتایا وہ ایک ٹیومر ہوتا ہے کڈنی کے اوپر والے حصے میں, اس کو اگر ریزیکٹ کر دیا, ہٹا دیا جائے تو اسے بلڈ پریشر ہو جائے گا. تو ان کو ایک مکمل تفتیش کرانی چاہیے, پورا جائزہ ہونا چاہیے, کسی اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے, اور ایک اچھے بڑے ہاسپٹل میں, کسی اسٹیبلش ریپیوٹیبل ہاسپٹل میں جانا چاہیے. ایک اور کالر لائن پہ ہیں, ان کا سوال بھی لیتے ہیں. ہلو جی جناب, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ عثمان علی. جی فرمائیے, سوال کیا ہے جناب آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میں وہ پچھلے 6-8 مہینے سے بہت شدید بیمار ہوں. جی جی. میں 4 مہینے استضافہ مختلف اوقات میں غیر حادثے میں داخل بھی رہا ہوں. جی جی. مجھے سیزر ہو چکا ہے 3 دفعہ. ہاں, سیزر ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی مطلب ایک مرگی کا دورہ پڑا تھا. مرگی نہیں کر پتا جو بھی کچھ کریں اردو میں اس کو, مگر میں ایک دم سے بے ہوش پڑ گیا تھا, زبان ایک دم سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے. جی, تو آپ نے چیک اپ کرایا ہوگا, ٹیسٹ کرائے ہوں گے, ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا, کیا بتایا؟ میرا کپڑا ہائی رہتا تھا. اچھا, ہاں. کتنا ہائی بلڈ پریشر رہتا تھا؟ جی
150 اور 90. اچھا, اور کچھ دوائیں لے رہے ہیں آج کل آپ؟ جی ہاں, ابھی بھی ہے نا. کیا دوائیں لے رہے ہیں؟ ایک منٹ میں اچھا, چشمہ لگا لیجئے. اچھا, اور دواؤں سے بلڈ پریشر کنٹرول میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا ہے. آ گیا ہے. وہ تو آ گیا ہے مگر کمزوری بہت ہے. اچھا, تو اب سوال کیا ہے آپ کا؟ جی سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر سوال یہ ہے کہ سائل میں میرے ساتھ چکے ہیں, ہتھیلیوں میں اور اس میں کیا کہتے ہیں تلے میں. اچھا, اور ٹھیک ہے. ایکٹا ہے جیسے کہ اس کو کہیں کسی مشین میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, چلے ذرا دوائیں بھی اپنی پڑھ لیں, دیکھ لیں کون سی ہیں, بتائیں. فی الوقت ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مختلف اوقات مختلف, میں نے کہا 6 مہینے میں مختلف ٹھیک ہے رہا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہی ساؤنڈز اے لٹل یہ ہو سکتا ہے کسی دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہو جو تھوڑا سا ڈراؤزی سے لگ رہے ہیں. جی, بیٹا بلاکرز ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان پہ ہو. رائٹ. مجھے جو سمجھ آئے کہ ان کو سیجرز ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیورولوجیکل. I think basically seizure سے زیادہ I think he had a loss of consciousness. جی جی. تو he flaked out, تو وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں بلڈ پریشر بہت ہائی تھا. یہ جو ہے 2 کاز ہو سکتے ہیں اس کے, یا نیورولوجیکل یا دماغ سے ریلیٹڈ یا دل سے ریلیٹڈ. اس کے بھی مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کی ECG ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ دل چلتے چلتے تھم تو نہیں جاتا, اس کی وجہ سے بے ہوشی ہو سکتی ہے. یا جیسے آپ نے ابھی مرگی کا بتایا تھا, مرگی بھی اس طرح پریزنٹ کر سکتی ہے. تو یہ اب, اور جیسے آپ نے کہا کہ نیورولوجیکل ہو سکتا ہے کہ TIA ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. جی ہاں. تو ان کو بھی چاہیے کہ کسی بڑے ہسپتال میں جا کے اپنا مکمل چیک اپ ضرور کرائیں. کہہ تو رہے ہیں کہ انہوں نے کسی مطلب ہی انڈر ٹریٹمنٹ, تو ظاہر سی بات ہے کسی اسپیشلسٹ کو تو دکھایا ہوگا. جی جی. اور ٹریٹمنٹ اب جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کو کمزوری ہو رہی ہے اور جو کچھ حصے جسم کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اینٹ چاہتے ہیں. یہ کمزوری جو ہے یہ ایک انفارچونیٹ سائیڈ افیکٹ ہے کچھ دوائیوں کا. یہ بھی اب بتا نہیں سکے دوائیاں کون سی لے رہے ہیں. تو جو دوائیاں کمزوری کر رہی ہیں ان کو کم کرنے سے یا بند کرنے سے کمزوری بہتر ہو سکتی ہے. ایک اور بہت کامن چیز ہے ہمارے ملک میں, وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہے. کچھ سٹڈیز نے بتایا ہے کہ 80% لوگوں کو کمی ہے وٹامن ڈی کی. اس کی کمی کی وجہ سے بھی اس طرح اتنی دھوپ کے باوجود تو اس کی وجہ سے بھی کمزوری محسوس ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو. ایک ڈاکٹر صاحب, while we are on this topic, مطلب بلڈ پریشر کے علاج کے لیے تو کافی گروپس آف ڈرگز اویلیبل ہیں. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ the average number of drugs required to control blood pressure is between 2 and 3. کہ ایک دوا سے عموماً بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آتا ہے, 2 یا 3 کا کمبینیشن لینا ہوتا ہے. تو ان کمبینیشنز کو تو آپ تھوڑا ذرا پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹس اگر زیادہ ہو رہے ہیں تو ایک کم کر دی, دوسری بڑھا دی, یا ایک کی جگہ دوسری کر دی. تو آئی تھنک بنیادی طور پہ تو ان کو ایک اچھے کارڈیولوجسٹ کو ایک اچھے ہسپتال میں جا کے دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے. بات ہم کر رہے تھے کہ اچھا سوری, ایک کالر اور لائن پہ آ گئے ہیں, ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیں, کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ منظم بات کریں نیو کراچی سے. جی حضور فرمائیے, کیا سوال ہے؟ میری یہ بلڈ پریشر کے بارے میں پروگرام چل رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے میں نے مشورہ لینا. جی جی لیجئے, ضرور مشورہ لیجئے, سوال کیجئے. میرا یہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر اچانک ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی عمر کتنی ہے جناب؟ میری عمر 52 ہے. اچھا, اور جب مطلب کتنی پابندی سے, جب آپ کہہ رہے ہیں اچانک ہائی ہو جاتا ہے, مہینے میں 1 دفعہ, ہفتے میں 1 دفعہ, دن میں 1 دفعہ, کتنی دفعہ؟ میں نے اپنا بلڈ پریشر کا ایک میٹر والا ہے جو خریدا ہے, اور اس سے میں ڈیلی چیک کرتا ہوں. اور میں ٹیبلٹ بھی کرتا ہوں, ایک ہائی سکین ہے اور ایک سکین ہے اور ایک فیز ہے. اچھا, یہ دن میں جب مجھے پرابلم ہوتی ہے تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں. تقریباً 150 اور اوپر والا ہے, اور تقریباً 93 اور 80 تک ہے نا, یہ نیچے والا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے عمر اپنی کتنی فرمائی, کتنی ہے؟ میری عمر ہے 52 ایئر. 52 ایئرز ہے. اور سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتے ہیں کچھ آپ؟